ماضی اور حال میں یہ فرق ہے کہ ماضی کے مسلمانوں نے حب رسول سے سینوں کو روشن کیا اور آج کا مسلمان نام رسول سے یا عنوان رسالت سے یا ولادت سے اپنے مکانوں اور در و دیوار کو روشن کر رہا ہے۔ آپ یقین فرمائیے، اگر یہ سلسلہ مجھے میرے شاندار ماضی کے حوالہ سے کہیں بھی دکھائی دیتا تو سب سے بڑا جلوس راولپنڈی میں ہمارے زیر اہتمام نکلتا۔ یہود و نصارہ نے نبیوں کی یادیں منائیں اور امت مسلمہ نے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا۔ وہ منانے والے ہیں، تم اپنانے والے ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری صف میں آ جائیں، صرف منانے کے بجائے منانے والے بن جائیں، اپنانے والے نہ بنے۔ چنانچہ ان کی کرسمس، جو ان کا برتھ ڈے ہے پیغمبر کا، پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ بہت بڑی ٹریڈنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت دکھائی نہیں دیتی۔ میں نے اس دن بھی کہا راجہ بازار میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو شر کا خاتمہ چاہتے رہے، شریروں سے زخم سہتے رہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو زخم نہیں لگایا۔ آج عیسائیت کا علمبردار پوری دنیا کو ہلاکت کے کنارے پر لے گیا ہے، اور اپنی آستینیں بھی انسان کے خون سے اس کی رنگین ہیں، جبکہ وہ خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں۔ کوئی بھی مذہب، صرف اسلام نہیں، کوئی بھی مذہب دہشت اور وحشت کو اپنا ہدف نہیں سمجھتا، اپنا مقصود نہیں سمجھتا۔ ہر مذہب امن اور سلامتی کا دعویٰ لے کے آتا ہے۔ کوئی اور یہ دعویٰ ثابت کر سکا یا نہ کر سکا، لیکن اسلام کے قائد نے اپنے عمل سے یہ دعویٰ ثابت کیا۔ بے شک اسلام میں تلوار کی ضرورت ہے، لیکن یہ تلوار اس وقت اٹھائی گئی جب انسانی آبادی کا کوئی عضو، کوئی جز قابل علاج نہ رہا اور اس کا آپریشن ضروری ہو گیا۔ جس طرح کہ میڈیکل لائف میں کوئی پیشنٹ آپریشن کے قابل ہوتا ہے تو پھر سرجن اس کے لیے نشتر استعمال کرتا ہے۔ اس کا نشتر وحشت یا دہشت کا تصور نہیں رکھتا، بلکہ احسان اور سعادت کا تصور رکھتا ہے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو جس طرح سرجن کے ہاتھ کا نشتر انسانی برادری کے لیے محترم ہے، اسی طرح اسلام کے مجاہد کے ہاتھ میں تلوار بھی اہل نظر کے لیے واجب الاحترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے براہ راست پوری آپ کی مجاہدانہ زندگی میں، جس کا تعلق مدنی حیات طیبہ سے ہے، کوئی ایک بھی انسان قتل نہیں ہوا۔ احد میں ایک شخص کو ذرا سی خراش آ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار سے خراش آ گئی تھی، تو اس کی چیخوں نے ماحول کو مقدر کر دیا۔ اس قدر چیخ رہا تھا کہ پورا ماحول مقدر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا زخم تو اتنا زیادہ نہیں ہے، معمولی سی خراش ہے، تم اس قدر بے قرار ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا خراش تو معمولی سی نظر آتی ہے تمہیں، لیکن تم نے سوچا نہیں کہ کس کے ہاتھوں سے لگی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے کہ عقیدت میں کہہ دیا گیا،
حقیقتاً پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ میں درس قرآن کے آغاز کے لیے سورہ یونس کی ادھر آؤ شاہ صاحب، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ 56 اچھا 57 آیت ہے سورہ یونس کی، اور اس کا خطاب مؤمنون سے نہیں ہے، اہل اسلام سے نہیں، پوری انسانیت سے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا روح سخن پوری انسانیت کی طرف ہے۔ کہیں قرآن کریم یا قوم نہیں کہتا، جب یا قوم کہتا ہے تو وہ کسی پیغمبر کی دعوت کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ حضرت شعیب نے کہا یا قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، یا حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا یا قوم۔ وہ ریفرنس ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی قوموں، علاقوں اور طبقات کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف اللہ کے آخری نمائندہ بن کر تشریف لائے۔ شاید آپ میں سے سب حضرات اس دن وہاں نہ ہوں، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا راجہ بازار میں کہ قرآن جب بھی رحمت عالم کا تذکرہ کرتا ہے تو بعثت کے حوالے سے کرتا ہے یا رسالت کے حوالے سے کرتا ہے۔ اب یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں، اور میری قوم چونکہ عجمی ہے، عربی حروف کو یا الفاظ کو نہیں سمجھتی، ان کے مضمرات کو کیا سمجھے گی، وہ تو ان کے ظاہر کو بھی نہیں سمجھتی۔ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پٹلی سے اتارا جا رہا ہے اسی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر میری قوم عرب لغت کو سمجھنے والی بن جائے اور قرآن سے قریب ہو جائے تو اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پورے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ آیا تو بعثت کے حوالے سے یا رسالت کے حوالے سے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا الی آخرہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ربنا وبعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ ابھی میرے عزیز نے ایک حدیث پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم، ولدت لأتمم نہیں فرمایا، حالانکہ کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں، ان کی تتمیم کر سکوں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت میں بعثت کو اہمیت ہے، ولادت کو کوئی اہمیت نہیں۔ اگر اہمیت ہوتی تو صدیق اکبر ضرور یہ سب کچھ کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں، لیکن جو آج ہم کر رہے ہیں نہ صحابہ نے کیا نہ اہل بیت نے کیا۔ وہ اس لیے کہ انہیں اتباع سے ہی فرصت نہ ملی، اتباع سے فرصت ملی تو ادھر ادھر دیکھتے، اور ہم اسی میں کھو گئے، اتباع والا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ ان کنتم تحبون اللہ، کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ان کو بتا دو، یہ جو تیرے دیوانے بننا چاہتے ہیں نا، میرے دیوانے بننا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو فاتبعونی، تو پھر پہلے میری اتباع کے راستے کو اختیار کرو۔ میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو، پھر اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں لے لے گی۔
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع اللہ کی محبت تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ تو اتباع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قرار دیا۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن کریم نے کس کو اہمیت دی ہے؟ بعثت کو، رسالت کو۔ یہ جو میلاد ہے علماء کرام سے پوچھ لیجیے، صحاح میں کہیں بھی یہ اصطلاح نہیں ملتی، یہ اصطلاح نہیں ملتی۔ اس حوالے سے جتنی احادیث پڑھی جاتی ہیں، واعظ حضرات محفل گرم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جب میں نے ان کی تحقیق کی تو وہ بھی روایت و درایت کے حوالے سے انتہائی کمزور، ان کا بھی صحاح میں، صحیحین میں، ترمذی میں، ابو داود میں، مسلم شریف میں، کسی بھی کتاب میں کوئی وجود نہیں ملتا۔ لیکن چونکہ وہ فضیلت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں تو لوگ واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ ابھی میرے ایک عزیز نے بھی ایک بات کہہ دی، چونکہ لوگوں کے سامنے کہی جا رہی تھی تو اس کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسی باتوں سے گریز کیا کریں۔ جیسا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی جانور سے متعلق کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر اگر سوار ہوں تو پھر اس کا بول و براز نہ معطر ہو جاتا ہے نہ پاک ہو جاتا ہے، وہ اپنی فطرت پہ قائم رہتا ہے۔ ہاں، عقیدت کا جو تصور ہے اس تصور میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار ہوئے وہ اپنی اونٹ کی برادریوں میں سب سے افضل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھوڑے پر سواری فرمائی وہ اپنے گھوڑوں میں قیامت تک کے لیے سب سے محترم ہو گیا ہماری نظر میں، لیکن وہ رہے گا گھوڑا، اس کے گھوڑے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سوار ہوئے تو وہ خچر کوئی اور چیز نہیں بن گیا، رہے گا خچر، لیکن قیامت تک آنے والی اس برادری میں وہ سب سے محترم ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کی مہر پر سواری فرمائی یا پشت پر سواری فرمائی وہ ابو بکر بھی نبیوں اور رسولوں کے بعد قیامت تک محترم اور افضل رہے گا انسانی برادری میں۔ یہ اور بات ہے، لیکن فطرت کو یعنی کوئی ہم ایسی بات نہ کریں کہ جو فطری اصولوں سے ٹکرا جائے۔ ہمارے لیے فضائل کی بہت ساری محقق اور مسلم باتیں موجود ہیں، ان پر قناعت کیجیے۔ پوری انسانیت سے خطاب ہے، یا ایھا الناس۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کرۂ ارض پر آباد تمام انسان، چاہے ان کی رنگت سفید ہے، چاہے ان کی رنگت سیاہ ہے، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، دریاؤں میں یا جزیروں میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، سب مخاطب ہیں۔ ان سب سے روح سخن ہے قرآن کریم کا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینے کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا آیا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کا موسم بہار آیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن کریم کو سراپا شفا بنا کے بھیجا ہے۔ میں جو سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا، میرے لیے سیرت سرور کائنات کو بیان کرنے کا سب سے بہتر اور اعلی و افضل معیار یہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مخدومۃ المسلمین سے ان کے روحانی فرزندوں نے کہا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے باخبر کیجئے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرزندان اسلام نے عرض کیا، دنیا کے دو خوش نصیب انسان ہیں، میں کہا کرتا ہوں، شاید آپ بھول گئے ہوں،
موت سے پہلے یاد دلا دوں، دنیا کے دو خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اللہ کے رسول کو دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کی ایسی انفرادی سعادت نصیب ہوئی کہ جبرائیل بھی ترس گیا۔ جبرائیل کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوا جو ان دو انسانوں کو نصیب ہوا۔ ان دو میں ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اور حسن اتفاق کی حد ہو گئی کہ عورت بیٹی ہے، مرد باپ ہے۔ بیٹی عائشہ صدیقہ ہے، باپ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر حسن اتفاق کی حد ہو گئی کہ وہ قرب ایسا ازلی تھا کہ ابدی ہو گیا۔ آج بھی جہاں رحمت عالم سو رہے ہیں وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور جو رحمت عالم کے سینے کے ساتھ سر لگا کے سو رہا ہے وہ وہی ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر ابدیت کا یہ عالم ہے کہ رحمت عالم ایک دن تشریف فرما ہے اور دائیں طرف صدیق اکبر اور بائیں طرف فاروق اعظم ہے، تو دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا، جیسے آج کل آپ سیاسی فنکاروں کو دیکھتے ہیں نا، وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہاتھ اونچا کرتے ہیں، حالانکہ قلوبہم شتیٰ تحسبہم وتنظرونہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، لیکن ہاتھ اونچا کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں اس کی عزت نہ بڑھ جائے، کہیں اس کی عزت نہ بڑھ جائے۔ لیکن رحمت عالم کے ہاں سچ کے سوا کچھ نہیں، یہاں تسنع کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور وہاں سچ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دونوں کے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا ہکذا نحشر یوم القیامہ، دنیا والوں دیکھ لو، اس منظر کو آنکھوں میں بسا لو اور دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف صداقت ہوگی اور میرے بائیں طرف عدالت ہوگی اور بیچ میں رسالت ہوگی، ہم اسی طرح معطر چمکتے ہوئے مہکتے ہوئے حشر میں آئیں گے۔ تو صحابہ نے سیدہ سے عرض کیا ہم آپ سے سیرت سرور کائنات سننا چاہتے ہیں۔ سیدہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، مجھ سے کیا سنو گے، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا پڑھتے تو ہیں؟ فرمایا تو پھر قرآن سے بہتر رحمت عالم کی سیرت کوئی نہیں بیان کر سکتا، قرآن کو سمجھا کرو اور پڑھا کرو۔ میرے عزیزوں نے درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا، اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی امیدوں توقعات سے زیادہ کامیاب بنائے۔ یہ اس وقت کامیاب ہوگا کہ آپ میں سے ہر شخص یہ عزم کر لے کہ فطروں کے اس دور میں ہم ہر گھر میں قرآن اتاریں، ہر گھر میں قرآن کا نور پہنچائیں، رحمت عالم کے پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نور پہنچائیں۔ آپ سب یہ عزم کر لیں، ورنہ تباہی آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے۔ ہائے ہائے، تفصیل بیان کرتے ہوئے بھی مجھے حیا آتی ہے، میرے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس صورتحال پر کچھ کہہ سکوں۔ قبل اس کے کہ وقت اپنا فیصلہ صادر فرمائے، سنیے میری بات۔ میں ایسے اسلاف سے نسبت رکھتا ہوں جو ابن الوقت نہیں تھے، وقت کے دھارے کے ساتھ وہ نہیں چلے، وہ ابو الوقت تھے، انہوں نے وقت کو مجبور کر دیا اپنے ساتھ چلنے کے لیے۔ میں ان سے نسبت رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وقت اپنا فیصلہ صادر کرے، اپنی نسل کو، اپنی نئی نسل کو انجام بد سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ بہت برے وقت کے اشارے مل رہے ہیں، تو پوری انسانیت سے کہا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور تمہارے سینوں کے امراض کے لیے اللہ کا تجویز کردہ نسخہ شفا آیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور کہا، وشفاء لما فی الاجسام نہیں کہا، فی الابدان نہیں کہا، اس لیے کہ جسموں اور ابدان کی بیماریوں کے علاج کے لیے تو اس وقت حکیم اور طبیب بیٹھے ہوئے تھے، بیماریوں کا علاج ہوتا تھا اس وقت کے مطابق۔
آج بھی کیمیکل پروسیس سے وہی ہربلز گزرتی ہیں جو انجیکشن بنتا ہے، جو ٹیبلٹ بنتی ہیں، جو کیپسولز بنتے ہیں، جو لیکوڈ بنتے ہیں، وہی ہیں، ہربلز ہیں، لیکن ان کو کیمیکل مراحل سے گزارنے کے بعد یہ شکل دی جاتی ہے۔ اس وقت یہ بات نہیں تھی، ہربلز تو تھیں۔ میں شملے میں گیا، وہاں شملہ وہ نیپال میں، کھٹمنڈو سے آگے، دوست مجھے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں سفید چمڑی والے جڑی بوٹیاں وہاں اکٹھی کر رہے تھے۔ کچھ وہاں کے مقامی لوگ بھی تھے، مرد و عورت، اور کچھ وہ بھی تھے۔ اپنے پیچھے کندھے پر کچھ تھیلا سا رکھا ہوا تھا، تنکوں کا بنا ہوا نا، اور اس میں وہ جڑی بوٹیاں چن چن کر ڈال رہے تھے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا جو میرے میزبان تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تازہ جڑی بوٹیاں لے کر وہاں جائیں گے، کوئی اٹلی سے آیا ہے، کوئی اسپین سے آیا ہے، کوئی فرانس سے آیا ہے، کوئی UK سے آیا ہے، یہ مختلف مغربی ممالک سے آتے ہیں، یہاں سے تازہ جڑی بوٹیاں چن کر جاتے ہیں اور پھر ان سے دوائیاں بناتے ہیں۔ کیونکہ جو دکانوں پر پڑی ہوئی ہیں ان پر تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ مجھے حکیم سعید مرحوم اپنے وہ مدینۃ الحکمہ میں لے گئے، مختلف وہ دکھاتے رہے۔ پھر جب جڑی بوٹیوں والے شعبے میں لے گئے جہاں پرانی جڑی بوٹیاں ڈھیر پڑی تھیں، تو لا الہ الا اللہ، اس قدر وہاں چیونٹیاں تو خیر کیا ہوتی ہیں، چھپکلیاں اور چوہے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبت، حشرات سے وہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا حکیم صاحب یہ آپ ان کی نظافت کی طرف نہیں خیال کرتے؟ اس نے کہا حضرت ہم نے ان کو مکمل ایئر پروف بنایا ہے جتنا ضروری تھا، اور کوشش کی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اندر نہ آ سکے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ ہم جب دروازہ کھولتے ہیں تو چوہے بھی مذاق کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ روک کے دکھاؤ، چپکلیاں، چوہے، چیونٹیاں اور یہ اور وہ سب پتہ نہیں اللہ کی یہ مخلوق کس راستے سے آ جاتی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان پر قابو پا سکیں۔ پھر یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں جب ایکسپائر ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، تو ان میں تاثیر نہیں رہتی۔ اس وقت طبابت اور حذاقت عروج پر تھی، جو اس وقت کے وسائل مہیا تھے، جسموں کا علاج ہو رہا تھا، بدن کا علاج ہو رہا تھا۔ زلال مبین سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مرتے تھے، کھانے کو بھی ملتا تھا، پہننے کو بھی ملتا تھا، جو اس وقت کے مطابق تھا۔ تجارت بھی لوگ کرتے تھے، بڑے بڑے میلے لگتے تھے۔ مکہ میں ایک بہت بڑا میلہ عکاظ کے نام سے لگتا تھا، اس میں صنعتی نمائش ہوا کرتی تھی، مختلف ممالک کے لوگ اپنی اپنی مصنوعات لا کر وہاں پیش کرتے تھے۔ شعر و ادب میں اتنا اونچا مقام تھا ان کا کہ وہ باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ یہ گنگے اور بے زبان ہیں، صاحب زبان تو ہم ہیں بس۔ فائن آرٹ بھی تھا، میڈیکل بھی تھا، ٹریڈنگ بھی تھی، بزنس بھی تھا، انجینئرنگ بھی تھی، مکان بناتے تھے، بڑے بڑے قصور بنتے تھے۔ یہ قصور دروس کی جگہ قصر کی جمع ہے۔ محلات بنتے تھے، آج کل آپ پلازے بناتے ہیں، ان میں جیسے کبوتر ڈربوں میں رہتے ہیں، آپ اس طرح کے فلیٹ بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس وقت ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محلات بنتے تھے اور ان میں رکھے ہوئے پتھر، ان میں چنی ہوئی اینٹیں آج اس دور کے انجینئر کو بھی حیران کرتی ہیں، وہ دیکھتا کھڑا رہ جاتا ہے۔ وہ اینٹیں آج تک کمزور نہیں ہوئی، اس جو کی تو پڑی ہوئی ہیں۔ ہم وہاں دلی میں قطب مینار کے سامنے کھڑے تھے تو باہر سے آئی ہوئی ایک ٹیم اس کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی، لیکن ان کے چہروں پہ جو حیرت تھی وہ ہم نے دیکھی، وہ حیران کھڑے تھے۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ تم حیران کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے اتنے بھاری پتھر کیسے رکھے گئے؟ اس لیے کہ ویٹ لفٹر اس زمانہ میں نہیں تھے، یہ بھاری بھاری چیزیں جو اٹھا کر آپ کے بلڈوزر رکھ دیتے ہیں۔ ٹورانٹو میں جو CN ٹاور بنایا کینیڈا میں، انہوں نے اوپر والا جو حصہ ہے، کیونکہ وہ 2300 فٹ ہے،
اس کی بلندی 2300 فٹ ہے تقریباً. اکثر اس کا اوپر والا حصہ بادلوں میں رہتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک ہوٹل بھی بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بنے بنائے بلاک یہاں فٹ کر دیے گئے. تو اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جنات نے رکھی ہیں. کس طرح انہوں نے قطب مینار میں یہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیے ہیں. آج تک ان کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں آیا, ان کی فنشنگ میں بھی کوئی فرق نہیں آیا, ان میں کوئی دراڑ بھی نہیں پڑی. شروع سے ایک چھوٹی سی لہر ہے اس مینار میں, وہ بھی ابھی تک اسی طرح ہے. لوگ کہتے تھے کچھ دنوں کے بعد گر جائے گا, ابھی تک نہیں گرا. بلڈنگیں بنانا, عمارتیں بنانا آتا تھا, تجارت کرنا آتا تھا, شعر کہنا آتا تھا. ادب کے بادشاہ تھے, فصاحت کے بادشاہ تھے, بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے. بدن کا علاج بھی کرتے تھے, بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے. یہ سب کچھ تھا. نجوم کی رفتار کو بھی سمجھتے تھے, سمندر کی لہروں کو سمجھتے تھے, سمندر کے مد و جزر کو بھی سمجھتے تھے, موسموں کے آنے جانے پر بھی ان کی نظر رہا کرتی تھی. یہ سب کچھ تھا, لیکن ضلال مبین میں تھے. میں نے یورپ میں ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا تو ایک صاحب دور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ عصر حاضر کے انسان نے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے فولاد کو ہوا میں اڑا دیا, پتھروں کو فضاؤں میں اونچا کر دیا, کمپیوٹر دے دیا, سیٹلائٹ دے دیا. اسلام نے کیا دیا؟ میں نے کہا تم نے ہوا پر, آگ پر, مٹی پر, پانی پر محنت کی ہے, ان چیزوں کو قیمتی بنایا ہے. محمد عربی نے انسان پر محنت کی ہے. رحمت عالم نے بنی نوع انسان کو ابو بکر صدیق تیار کر کے دیا ہے. یہ رحمت عالم کی پروڈکشن ہے, یہ رحمت عالم کی مصنوعات ہے. فاروق اعظم تیار کر کے دیا ہے, عثمان ذو النورین تیار کر کے دیا, علی المرتضیٰ تیار کر کے دیا, عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, عمرو ابن عاص, حسن حسین, ابو ہریرہ, خالد بن ولید آئے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے مٹی کو قیمتی بنایا, لوہے کو قیمتی بنایا, ہوا کو قیمتی بنایا, بھاپ کو قیمتی بنایا. رحمت للعالمین نے انسان کو قیمتی بنایا. انسان سازی کا کام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر تم اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو تو لاؤ. میں نے تو چند نور سے, ان کے نقوش قدم کی تنویر سے میرا ماضی چمک رہا ہے, جو صدیق اکبر سے لے کر مجدد الفسانی تک آتے ہیں, اور سید اسماعیل شہید تک آتے ہیں, اور سید انور شاہ کاشمیری تک آتے ہیں. سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق علامہ اقبال کا یہ تاثر کبھی نہ بھولیے گا. فرماتے تھے اگر اسلام دنیا کا سچا مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ کاشمیری کبھی اسلام کو قبول نہ کرتا. حجت الاسلام قرار دیا ان کو. وہ اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, میں کہا کرتا ہوں, اس دن بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں بھی میں نے یہ بات کہی. اس کے یعنی جو طلباء کو سندات دی تھی ہم نے, ان کی تعداد 17,000 بنی علماء کرام کو, جن کو ہم نے پگڑیاں بنوائیں. اور جو اس کے دارالاقامہ میں مسافر طلباء ٹھہرے ہوئے ہیں وہ 9,000 کے قریب ہیں. چٹاگانگ کے پاس ہی ہے. تو دارالعلوم دیوبند سے بھی حضرات آئے ہوئے تھے, مفتی سعید پالنپوری صاحب بھی آئے ہوئے تھے. مجھے انہوں نے جب وقت دیا تو مجھے صرف علماء سے بات کرنا تھی. جو ہی میں اسٹیج پہ بیٹھا گفتگو کرنے کے لیے تو ایک چٹ آیا چھوٹا سا کہ ہمارے اندر اسلاف کے نمونے کیوں پیدا نہیں ہو رہے. علماء تو بہت سند فراغت لے کے نکلتے ہیں, لیکن ہمارے اسلاف کی کوئی مثال کیوں نہیں پیدا ہو رہی. تو جو بات میں نے ان سے کہی تھی وہی بات پھر ابھی ہفتہ پہلے کراچی جانا ہوا تو مولانا ظفر علی خان صاحب کے ہاں بھی اسی قسم کی ایک سوالیہ وہ آئی, تحریر تو وہاں بھی میں نے کہی.
کہ مکتب مصطفوی میں جو نصاب تھا اس نصاب کی روح ہم کھو بیٹھے. تیار ہو جائیے سننے کے لیے. اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ آپ کو ظرف عطا فرمائے. اپنے خلاف سننا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. دوسرے کے خلاف کہا جا رہا ہو تو نفس ہمارا ترغیب دیتا ہے شامل ہو جاؤ, لیکن اپنے خلاف سننا یہ عظمت ہر ایک کو نہیں ملی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیبوں پر آگاہ کرے. محاسن تو بیان کیے جاتے ہیں, ہاں قدم بڑھاؤ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہارا کھانا خراب کرنے تک تمہارے ساتھ ہے, قدم بڑھاؤ. ایسے تو بہت سے ملتے ہیں, لیکن عیوب پر آگاہ کرنا اور پھر ان کو سننا یہ بڑی بات ہے. محمدی دارالعلوم کا جو نصاب تھا اس میں روح تقویٰ تھی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ جماعت رسول کی بات ہے. یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مکتوب فرمایا, نقش فرمایا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اچھا, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اور ہم نے ان کے ساتھ تقوی لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اور یہ بھی ایسے نہیں کیا, ان کے استاذ کامل نے, ان کے مربی نے ان کے باطن کی دنیا کو اتنا پاکیزہ کیا, اس قدر مزکا مصفا مجلا کر دیا کہ ہم نے دیکھا برتن بہت صاف ہے, اس میں تقویٰ ہونا چاہیے, اسی میں تقویٰ ڈال. دیکھیں نا جی, آپ پہلے کپ دیکھتے ہیں پھر اس میں چائے اونڈیلتے ہیں, اگر اس میں کوئی مکھی مری پڑی ہو یا چیونٹی نظر آ جائے تو کبھی نہیں ڈالتے. آپ گلاس کو دیکھ کر کہ یہ صاف ہے پھر پانی یا دودھ ڈالتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا ہم نے بھی رحمت عالم کے شاگردوں کے دلوں کو دیکھا, پرکھا, غور کیا, ہم نے انہیں پاک صاف محسوس کیا تو پھر تقویٰ ڈال دیا. ایمان بھی ہم نے ان کے دلوں میں مکتوب کیا, تقویٰ بھی ان کے ساتھ لازم کر دیا. پھر پیریڈ پورا ہونے کے بعد امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ, پھر ہم نے ان کے اس نصاب کے ہدف کا امتحان لیا. امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ, ہم نے ان کے دلوں میں تقویٰ کو آزمایا, امتحان لیا, تو پھر وہ فائزون نکلے, راشدون ہو گئے, مفلحون ہو گئے, مؤمنون حقا بن گئے. فرش پر رحمت عالم ان کی حقانیت کے گواہ بنے, عرش سے ہم نے ان کے ایمان کی حقانیت اور کامیابی اور صداقت کی گواہی دے دی. اور پھر ان کی شان یہ بیان کی کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار. چونکہ تقوی میں کامیاب ہوئے, انہوں نے تقوی کو اپنے اندر بسایا تو اللہ کے دشمنوں پر سخت تھے, آپس میں نرم تھے. آج ہمارے اندر تقوی نہیں رہا, ہم اشداء بینہم رحماء علی الاغیار بنے ہوئے ہیں. دوسروں کے آگے یہی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں, کسی کی عزت برداشت نہیں ہوتی. حضرت مفتی صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ, فرمایا کرتے تھے اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے, مولوی چاہتا ہے جو کامیابی ہو میرے ہاتھوں سے ہو, اسلام آتا ہے تو بھی میرے ہاتھوں سے آئے, کسی اور کے ہاتھوں سے نہ آئے, کفر ہی رہے لیکن کسی اور سے نہ آئے, کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے. مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو پھر مائکروفون چھینا جاتا ہے, آگے بڑھ کر کیمرے والے کے سامنے چہرہ انور دکھایا جاتا ہے,
میں کھڑا حیران دیکھتا رہتا ہوں، یا اللہ ہم کہاں چلے گئے، ہم کہاں جا پڑے، ہمارے دل کی بیماریوں نے ہمیں کس تصفل میں ڈال دیا ہے۔ دوستو، شفاء لما فی الصدور ہے قرآن کریم، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوں کی بیماریوں کے مسیحا ہیں، معالج ہیں۔ اچھا، دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ایک تو ہے نا کینسر، جسم کے لیے جیسے کینسر ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے، وہ ہے شرک، وہ ہے شرک۔ جیسے میرے عزیز نے ابھی ایک بات بڑی اچھی کہی کہ عقیدہ اور اخلاق، عقیدہ اور نظام، اخلاقیات کا تعلق نظام سے، اللہ تعالیٰ شرک کے کینسر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جو بیماری انتہائی خطرناک ہے وہ حب دنیا ہے، حب دنیا۔ جس طرح حب دنیا ہر برائی کی بنیاد بنتی ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، اسی طرح حب اللہ تعالی راس کل حسن۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے اور اللہ کی محبت ہر خیر کی بنیاد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل و نگاہ میں اللہ کی محبت کا بیج ڈالا، قلوب انسانی میں اللہ کی محبت کا پودا لگایا، جو بار آور اور ثمر آور درخت بن کر اتنے بڑے بڑے کردار پیش کر گیا کہ جو حشر تک انسانیت کے لیے واجب اطاعت رہیں گے، واجب الاتباع رہیں گے، واجب التقلید رہیں گے، حشر تک کے لیے ان کے قلوب کو بنایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں کو سنوارا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی نمازیں مقام احسان پہ تھیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ جیسے اللہ کو دیکھ کے سجدے کیے جا رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ کیفیت بھی بہت غنیمت ہے اگر نصیب ہو جائے، ہم یہ سمجھ کے کھڑے ہوں کہ بے شک اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم جسمانی طور پر مسجد میں ہوتے ہیں، ذہنی طور پر دکان میں ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم تن کے نمازی بن گئے ہیں، ہمارا من ابھی تک نمازی نہیں ہوا، اس لیے نماز کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں میسر نہیں آ رہے کہ قلوب میں پاکیزگی نہیں آئی اور علوم میں بھی وہ روح باقی نہیں رہی۔ تو شاہ صاحب کی جو میں بات کر رہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتابیں ان کی محتاج تھیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ رات کو اردو کی کتابیں مطالعہ کر کے صبح شیخ الحدیث بن بیٹھتے ہیں۔ اب تو کوئی بات ہی مشکل نہیں، دیکھیں ہر کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے جی، بیٹھے بٹھائے میں چاہوں تو شیخ الحدیث بن جاؤں، تو چاہوں شیخ تفسیر بن جاؤں، اور پھر یہی نتیجہ ہے کہ تحقیق بھی عجیب لولی لنگڑی ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن۔ استاذ کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی بھائی۔ سونا اگر زیور بنتا ہے تو اس کو استاذ بناتا ہے، صرف آگ میں ڈالنے سے اور نرم کرنے سے وہ زیور نہیں بن جاتا۔ اس کی نفاست کیا ہے، اس کے زیور بننے کے تقاضے کیا ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے استاذ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ آپ کسی بے استاذ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر سفر کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اگر کوئی 2-3 غلطیاں کر جائے کوئی ڈرائیور تو آپ کہتے ہیں تیرا استاذ کوئی نہیں۔ گاڑی چلانا اگر بغیر استاذ کے کسی کو نہیں آتا تو بخاری اور مسلم پڑھانا یا سمجھانا بغیر استاذ کے آ جائے گا، یا قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا بغیر استاذ کے آ جائے گا۔ اس کے لیے بھی اساتذہ چاہیے، اس کے لیے بھی اہل نظر کی ضرورت ہے جو آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، حدیث کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے اسلاف نے اس ضمن میں کیا رائے قائم کی ہے۔
اور ان میں بھی پھر مختلف طبقات ہیں، روایات کی بھی مختلف حیثیتیں ہیں، کیٹیگریز ہیں. یہ ساری باتیں جب سامنے آئیں گی تو پھر ہمیں سچائی کا نکھرا ہوا جوہر ملے گا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دن دارالعلوم کی انتظامیہ کے لوگوں کو دیکھا مشاورت میں کھڑے ہوئے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہے، ہم سوچتے ہیں کبھی کوئی آگ لگ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے تو نقصان تو نہیں ہو جائے گا. فرمان لگے ٹھیک ہے آپ کو سوچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آگ لگے خدا نخواستہ یا سیلاب آئے تو ورق جلیں گے یا ورق بہ جائیں گے، ان کتابوں میں جو علم ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اور ان میں جتنا بھی علم ہے اللہ نے انور شاہ کے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ وہ عالم تھے جن میں پورا عالم ہوا کرتا تھا. ایک عالم میں پورا عالم ہوا کرتا تھا، اور اب پورے عالم میں اس جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا. سٹائل پہ ہم گزارا کر رہے ہیں. روحانی طور پر، باطنی طور پر جو ہمارا حال ہے، اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. میرے عزیز نے بڑے دکھ کے ساتھ ابھی جب میں بیٹھنے لگا تو میرے کان میں آ کے کہا کہ اصلاح احوال کے لیے دعا فرمائیے گا بس، کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل دے دے، اللہ تعالی ہمارے اندر جذب درو پیدا فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی حجرہ نشین کی سیرت نہیں ہے، کسی تعویذ فروش کی سیرت نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رحمت عالم کا کردار امام المجاہدین کا کردار ہے، امام المجاہدین کی سیرت ہے. کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ میرے عزیز کبھی نہ بھولنا، قوت کے بغیر باقی نہیں رہتا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان، سچا نہیں، صداقتوں کا قاسم، سچائیوں کا قاسم، اس وقت تک محبوس نظر آتا ہے، مقید نظر آتا ہے شعب بنو ہاشم میں، جب تک قوت منظم نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات سینوں میں دل کھولتا ہے جب ان حالات کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جب قوت منظم ہوئی تو پھر اسی مکہ میں آپ فاتح بن کے آئے. لیکن جب فاتح بن کے آئے تو ظرف یہ لے کے آئے کہ ابو جہل کے بیٹے کو بھی معاف کر کے دکھا دیا، جو اس امت کا فرعون ہے. ابو جہل کے بیٹے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر سینے سے لگا دیا کہ تم اس کو وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب اور اس کے آخری رسول کو مانتے ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو. جب اکرما یہ ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہے تو رحمت عالم نے فرمایا ہم تجھے ماضی پر تانا دیے بغیر اپنا سمجھتے ہیں، چلو اب میرا اللہ تجھ سے تیرے اپنے دین کا کام لے گا. لیکن جب تک قوت منظم نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ بھی محبوس تھے، آپ بھی مقید تھے. اقبال کہتا ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت. اچھا یہ جو شعر ہے یہ اس تصور کی رد میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کے سامنے قادیانیت سر اٹھا رہی تھی اور مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھ پر بھی وہی آتی ہے، میں بھی صاحب وہی ہوں. فرمایا ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد. وحدت کی حفاظت نہیں، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد. فلسفوں سے کام نہیں چلتا،
نکتہ وری نکتہ سنجی سے کام نہیں چلتا. وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو. اجنقص الدین وانا حج. قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دین میں کوئی کمی بیشی کرے اور میں زندہ رہوں نہیں ہو سکتا. دین مکمل ہو چکا ہے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی نوک پلک سنوارتا پھرے. کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ہو چکا. ایک شخص نے چھینک کے جواب میں کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں. ایک نو تعمیر مسجد تھی چھوٹی سی, اس میں گئے تھے نماز کے لیے. بینائی کمزور ہو چکی تھی, بڑھاپا تھا. ایک ساتھی ان کے ہمراہ تھا, تو اس سے کہا کہ قم ہنا, اٹھو یہاں سے اٹھو, ہم نماز یہاں نہیں پڑھیں گے, یہاں سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ ہوتی ہے. علماء کرام آپ کی مصلحتوں پہ قربان جاؤں, لیکن ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما سنت میں بدعت کی ملاوٹ ہو رہی ہے, ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. چاہے کہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو وہ آدمی خوش نصیب تھا جس نے یہ جملہ کہا تھا. اس نے دیکھا اور تو ہے کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کیوں حضرت, بیٹھا ہوا تو میں اکیلا ہوں, میری ہی کسی بات سے آپ کو یہ محسوس ہوا ہے تو کیا کون سی بدعت ہو گئی ہے؟ ان کا تم نے چھینک کے جواب میں کیا کہا؟ اس نے میں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. فرمایا والسلام علی رسول اللہ ایمان ہے, ایمان ہے, سعادت ہے, کہنا چاہیے, اللہ کا حکم ہے, لیکن اس جگہ نہیں. چھینک کے جواب میں رسول اکرم نے صرف الحمدللہ کہا. سننے والوں نے یرحمکم اللہ کہا, پھر اس پہلے نے یہدیکم اللہ کہا. یہاں الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ تو جو شامل کر رہا ہے, تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ جو لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا, ابو بکر سے, عمر فاروق سے, عثمان ذو النورین سے نہیں نکلا, علی المرتضیٰ کی زبان سے نہیں نکلا, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس میں ملاوٹ کرو؟ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, اللہ بھی معاف کرے, آپ بھی مجھے معاف فرمائے. وہ خوش نصیب لوگ تھے. وہ اپنی اصلاح کے لیے اگر کوئی ان کو متوجہ کرتا تھا تو ممنون ہو کر مان لیا کرتے تھے. اور ہم اڑ جاتے, ہم کہتے جو کچھ ہم نے سمجھ رکھا ہے یہی سچ ہے, باقی سب فالتو ہے. وہ دور چلا گیا جب اس امت کے فقہ میں بھی 4 امام تھے, اب تو بے شمار امام ہیں. ہر شخص ابو حنیفہ بنا پھرتا ہے, جو مرضی آیا بنا دیا, جو مرضی آیا. اور جب پوچھا جائے بھی تم جو کچھ کر رہے ہو کیا حضرات صحابہ نے اور اہل بیت نے کیا؟ وہ کہتے نہیں انہوں نے تو نہیں کیا, لیکن خرابی کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کم خرابی ہے کہ جو دین کی نسبت سے کام اصحاب و اہل بیت رسول نے نہیں کیا وہ ہم کریں؟ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. دیوبندیت نام اتباع توحید و سنت کا ہے. اتباع توحید و سنت ہماری پہچان تھی, ہماری پہچان رہے گی. ہم ابن الوقت نہیں, الحمدللہ ابو الوقت بنیں گے, وقت کو تابع کریں گے. اس کے لیے آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی, اور دین حق کی اشاعت و تقویم کے جو تقاضے ہیں ان کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا, ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ, اور ایک نئے جذبہ ایمانی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی بیماریوں کے معالج بن کے آئے, اور قرآن کریم بھی دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے, اللہ کا تجویز کرنا. کبھی یہ بات نہ بھولنا کہ آج کی گفتگو میں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور اس میں چلے جاؤ, غاروں میں چلے جاؤ. میں نے کبھی نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ضرورت کی حد تک دنیا کو اپناؤ, لیکن محبت صرف اللہ سے کرو, بندے ہونے کے ناطے سے, اور رسول اللہ سے کرو امتی ہونے کے ناطے سے. اور دین کو دین سمجھ کر اپناؤ,
مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، اور مصلحت در دین ماں جنگ و شکوہ۔ اقبال کہہ رہا ہے، میں کہوں تو ناراض ہو جائیں گے میرے دوست، تو فرماتے ہیں وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اے مرد خدا تجھ کو یہ قوت نہیں حاصل، تو پھر جا ڈھونڈ کسی غار کو، جا بیٹھ کسی غار میں، اللہ کو کر یاد۔ ہاں ہے نا جی، جا ڈھونڈ، جا بیٹھ کسی غار میں، اللہ کو کر یاد۔ محکومیوں مسکینیوں نومیدی جاوید، محکومیوں مسکینیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ بس ہمارے مقدر میں تو یہی لکھا ہے جی، کیا کریں، بات ہی نہیں بن رہی، ہم کیا کریں، ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے، مقدر میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے اپنا مقدر اسی کو بنا لیا تو کوئی کیا کرے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، تم میرے بنو گے تو میں تمہارا ہی ہوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، مستغنی ہے، وہ غنی ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ کے معنی یہ ہے تم میرے بنو گے تو میں تمہارا ہوں، تم اپنا وعدہ نبھاؤ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم میری دوستی میں آ جاؤ پھر میں تمہیں تنہا کیوں چھوڑ دوں گا۔ لیکن تم جب میرے بنو گے ہی نہیں، جب میرے دامن سے وابستہ ہوگے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر میں تمہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ آج یہی منظر ہے امت کا، افراد اتنے زیادہ ہیں، وسائل اتنے زیادہ ہیں، ماضی کے کسی دور میں نہ اتنی تعداد تھی نہ اتنے وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ایک فرعون پوری امت کی طبیعت صاف کر رہا ہے، پوری امت کو اس نے انہی پہ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ آپ کو اس حقیقت کے ساتھ عملی تعلق نصیب فرمائے۔ اس کو الماریوں میں سجا کر رکھنے کے بجائے دلوں میں بسا لیجئے، اس سے پیار کیجئے، اس سے دوستی کیجئے، پھر دیکھیے یہ آپ کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس نے کل بھی بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج بنایا تھا، یہ آج بھی تنکوں کو شہتیر بنانے کا نسخہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی ڈویژنل تحصیل سطح کے ذمہ دار، ان سب کو اللہ توفیق دے کہ یہ امت مسلمہ کی صحیح قیادت کر سکیں۔ لوگ شر کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ خیر کے لیے کیوں کچھ نہ کریں؟ لوگ اس ملک کی ذہنی جنس، فکری اور نظریاتی جنس بدلنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں اپنا کردار کیوں نہ ادا کریں؟ خود کو تیار کیجیے، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ میں آج کی اس نشست میں بھی قرارداد کی صورت میں ایک بات کہتا ہوں، خفیہ والے دوست بھی آئے ہوں گے، وہ ہماری اس قرارداد کو، اگرچہ میں نے مشورہ نہیں کیا لیکن میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ پی 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 کے ایک رہنما نے، رضا ربانی نے یہ بکواس کی ہے کہ ریاست کے امور میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ امیدوار ہیں، خیر سے ان کو کرسی کی امید لگی ہوئی ہے آج کل۔
ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس ہمیں نیکسٹ ٹیم کے طور پر لائے گا، لیکن ان کی یہ ساری امیدواریاں دیکھ لیجئے گا کس طرح پوری ہوتی ہیں، وہ وقت ثابت کرے گا۔ ان کو ایسی باتیں کہتے ہوئے حیا آنی چاہیے۔ دنیا میں کسی اور ریاست میں مذہب کا کردار ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان تو پیداوار ہی مذہب کی ہے، یہ تو مخلوق ہی مذہب کی ہے۔ اس میں اگر یہ نعرہ بلند نہ ہوتا لا الہ الا اللہ، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، ہاں ہے نا جی، یہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، محکومیوں مسکینیوں نومیدی جاوید، محکومیوں مسکینیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد۔ بس ہمارے مقدر میں تو یہی لکھا ہے جی، کیا کریں، بات ہی نہیں بن رہی، ہم کیا کریں، ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے، مقدر میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے اپنا مقدر اسی کو بنا لیا تو کوئی کیا کرے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تم میرے بنو گے تو میں تمہارا ہی ہوں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، مستغنی ہے، وہ غنی ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ کے معنی یہ ہے تم میرے بنو گے تو میں تمہارا ہوں، تم اپنا وعدہ نبھاؤ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم میری دوستی میں آ جاؤ پھر میں تمہیں تنہا کیوں چھوڑ دوں گا، لیکن تم جب میرے بنو گے ہی نہیں، جب میرے دامن سے وابستہ ہوگے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر میں تمہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ آج یہی منظر ہے امت کا، افراد اتنے زیادہ ہیں، وسائل اتنے زیادہ ہیں، ماضی کے کسی دور میں نہ اتنی تعداد تھی نہ اتنے وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ایک فرعون پوری امت کی طبیعت صاف کر رہا ہے، پوری امت کو اس نے انہی پہ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ آپ کو اس حقیقت کے ساتھ عملی تعلق نصیب فرمائے۔ اس کو الماریوں میں سجا کر رکھنے کے بجائے دلوں میں بسا لیجئے، اس سے پیار کیجئے، اس سے دوستی کیجئے، پھر دیکھیے یہ آپ کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس نے کل بھی بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج بنایا تھا، یہ آج بھی تنکوں کو شہتیر بنانے کا نسخہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی ڈویژنل تحصیل سطح کے ذمہ دار، ان سب کو اللہ توفیق دے کہ یہ امت مسلمہ کی صحیح قیادت کر سکیں۔ لوگ شر کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ خیر کے لیے کیوں کچھ نہ کریں؟ لوگ اس ملک کی ذہنی جنس، فکری اور نظریاتی جنس بدلنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں اپنا کردار کیوں نہ ادا کریں؟ خود کو تیار کیجیے، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ میں آج کی اس نشست میں بھی قرارداد کی صورت میں ایک بات کہتا ہوں، خفیہ والے دوست بھی آئے ہوں گے، وہ ہماری اس قرارداد کو، اگرچہ میں نے مشورہ نہیں کیا لیکن میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ پی 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 کے ایک رہنما نے، رضا ربانی نے یہ بکواس کی ہے کہ ریاست کے امور میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ امیدوار ہیں، خیر سے ان کو کرسی کی امید لگی ہوئی ہے آج کل۔ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس ہمیں نیکسٹ ٹیم کے طور پر لائے گا،
لیکن ان کی یہ ساری امیدواریاں دیکھ لیجئے گا کس طرح پوری ہوتی ہیں، وہ وقت ثابت کرے گا۔ ان کو ایسی باتیں کہتے ہوئے حیا آنی چاہیے۔ دنیا میں کسی اور ریاست میں مذہب کا کردار ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان تو پیداوار ہی مذہب کی ہے، یہ تو مخلوق ہی مذہب کی ہے۔ اس میں اگر یہ نعرہ بلند نہ ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، تو یہ بنتا ہی نہیں۔ کوئی لیڈر، کوئی قیادت اس نعرے کے بغیر جنوبی ایشیا میں پاکستان کی تشکیل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پیداوار ہے۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو ایک طرف رکھ دیجئے، ہم مذہب کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ ملک دشمن ہے، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے خون کا سیاسی سوداگر ہے۔ آج اپنی سیاسی ضرورت کے لیے اسلام دشمن لابی کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے لگا رہا ہے۔ اس کا اس ملک کے ساتھ کوئی نظریاتی تعلق نہیں۔ میں قرارداد کی صورت میں یہ پیش کرتا ہوں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہی ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں جو نقائص ہیں پرانے یا نئے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے خلفائے راشدین تھے اور اب بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ مجھے جب میں عملی زندگی میں آیا ہوں تو ایوب خان صاحب تھے، اور مجھے وہ پوسٹر بھی یاد ہے، دا جنرل محمد ایوب خان فرمان دے۔ پشتو میں بھی تھا، اردو میں بھی تھا، انگلش میں بھی تھا۔ مجھے یہ پشتو والے کا ٹائٹل یاد ہے، دا جنرل محمد ایوب خان فرمان دے۔ اور وہ فرمان کیا تھا؟ وہ بھی اسی قسم کی خرافات تھیں۔ میرے سامنے حضرت مفتی صاحب نے اس کو فون پر کہا تھا کہ جنرل صاحب، آپ کو قوم نہیں لائی، آپ گن پوائنٹ پہ آئے ہیں، بائی فورس آئے، آپ اپنا کام کیجئے، مذہب کو نہ چھیڑیے، ورنہ پھر ہم فقیروں کو بھی مسلح چھوڑ کر باہر آنا پڑے گا، اور جب ہم باہر آئیں گے تو پھر ہم وہ سیاسی لیڈر نہیں ہیں جو لے اور دے کی بنیاد پر کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں اور ڈر بھی جاتے ہیں۔ ہم تو سر پہ کفن باندھ کر نکلیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کہا مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح رویت ہلال کے سلسلے میں بھی اس نے معافی چاہی تھی اور وہ سارا علماء کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ ایک شخص چلا گیا، ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی، گھر کی صورت نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ اللہ ان کے فرزند کو وہی عظمتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ کی قیادت کے لیے یہ فکر بہت قیمتی ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ جدھر دیکھتا ہوں ہر طرف مجھے ویرانی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرمائے، اور آپ سب حضرات میں فضل الرحمانی روح پیدا فرمائے، روحانی معالج بن کر اپنی قوم کو، اپنے محلے کو، اپنے گرد و نواح کو متاثر کیجئے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئیے۔ دروس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ یہ جو درس دینے کا سلسلہ انہوں نے ارادہ کیا، جس کی آج ہم نے ابتدا کی ہے، اللہ اس کو بھی کامیاب بنائے۔ لیکن میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو پوچھیے، لوگوں کے دکھ درد میں شرکت کیجیے۔ خوشیوں میں نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن دکھوں میں ضرور کیجیے۔ انسانی فطرت کے لحاظ سے انسان اس سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی عیادت بھی کی ہے،
اس خاتون کی بھی عیادت کی ہے جو ہمیشہ انتظار کیا کرتی تھی کہ رحمت عالم گزرے تو میں اپنے گھر کا کوڑا ان پہ پھینک دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر وہ کوڑا پھینکتی تھی, اسی سے اس کو تسکین ہوتی تھی. جب اس نے کچھ دن نہیں پھینکا تو آپ نے پوچھا وہ ہماری مہربان کہاں گئی, جو ہم پہ شفقت کیا کرتی تھی وہ کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ بیمار ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے لے چلو, میں اس کے مزاج پوچھوں گا, میں اس کی عیادت کروں گا. تو جب لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لائے, اور اس خاتون نے پوچھا کون آیا ہے, بتایا گیا کہ وہی آئے ہیں جن کے اوپر تو کوڑا پھینکا کرتی تھی, وہ آپ کے مزاج کو پوچھنے آئے ہیں. تو اس کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگی محمد باقی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی میں لے لیجیے. مرنے سے پہلے رحمت عالم نے اسے جنتی بنا دیا. اس کو اپنائیے. اگر آپ نے دل جیتنے ہیں, اگر آپ نے جگہ بنانی ہے لوگوں کے دلوں میں, تو دکھوں میں ان کو تنہا نہ چھوڑیے. خاموشی کے ساتھ, چپکے کے ساتھ انجیوز نے آپ کے لاکھوں بھائیوں کو مرتد بنا دیا ہے اسی ذریعے. یہ جو زلزلہ آیا تھا, ہم اور آپ گھروں میں بیٹھے رہے, یا یہ کیا کہ اگر کوئی فرد آ گیا, اس نے ہم سے کوئی تعاون مانگا, ہم نے کچھ پیسے دے دیے, ہم نے کچھ لحاف دے دیے, ہم نے کچھ شٹر وغیرہ کے لیے سٹیل کی چادریں دے دیں, بیٹھے رہے گھروں میں. لیکن انجیوز والے اسپین سے, اٹلی سے, ہاں جی, ہالینڈ سے, فرانس سے, یو کے سے چل کے آئے, امریکہ سے چل کے آئے, اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ یو آر مسلم, وی آر کرسچن. یو آر مسلم, وی آر کرسچن, وی آر پریزنٹ ہیئر, بٹ یو آر مسلم برادرز, وی آر. تم مسلمان ہو, ہم عیسائی ہیں, لیکن ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارے مسلمان بھائی کہاں ہیں؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دکھ میں سہ بیٹھا ہوں, یہ زخم میں سہ بیٹھا ہوں. معصوم لوگ اسی طرح عیسائی بنا دیے گئے ہیں, اور ہم صرف قناعت کیے ہوئے ہیں منبر و محراب کی زندگی پر. خدا کے لیے اٹھیے, اپنا فرض ادا کیجئے, اللہ کے بندوں کے دل جیتنے میں, ان کے دکھ درد تقسیم بانٹنے میں کوتاہی نہ کیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.